بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، آج ہم بنانے والے ہیں ایک ہی کیک میں دو فلیور۔ دو بچوں کی برتھ ڈے ہے اور اسے ہم نے ایک ہی کیک میں ایڈجسٹ کرنا ہے۔ اور یہاں پہ جو میں نے ونیلا سپونج کیک بنایا ہے اسے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ درمیان سے بیٹھ گیا ہے۔ اب میں کس کو بلیم کروں، کیونکہ مجھے تو وہ بلیم کر دیتے ہیں جو میری ریسپی کو فالو کرتے ہیں، اور میں کس کو بلیم کروں یہ مجھے نہیں پتہ ہے۔ تو اس کا حل پھر میں نے کیسے نکالا ہے، کیونکہ آج ہی کسٹمر کی مجھے کال آئی کہ انہیں شام تک کیک چاہیے 2 پاؤنڈ میں، 1 پاؤنڈ ونیلا اور 1 پاؤنڈ چاکلیٹ میں، اور دونوں ایک ہی کیک میں ایڈجسٹ کرنے ہیں۔ تو پکچر بھی انہوں نے شیئر کی، انہوں نے یہ کہا کہ سٹائل یہی رکھ لیجئے گا، باقی ڈیکوریشن بے شک آپ اپنی مرضی کے اکارڈنگ کر دیں۔ تو جب میرا سپونج خراب ہو گیا تو اتنا ٹائم نہیں تھا کہ میں اسے دوبارہ سے بیک کروں، تو میرے پاس یہ چھوٹے والا سپونج جو کہ میں نے ایڈوانس میں ہی بیک کر کے رکھا ہوا تھا، تو میں نے یہ لے لیا۔ یہ اب سائز میں اس سے چھوٹا تھا، لیکن میں نے اس کو اس کے ساتھ ایڈجسٹ کر دیا، کیونکہ میں خود جب سیٹسفائیڈ نہیں نہ ہوتی تو میں چیز اپنے کسٹمر کو نہیں دیتی۔ تو یہاں پہ یہ جو سپونج ہے یہ ہمارے چاکلیٹ سپونج کی نسبت چھوٹا ہے، تو پھر ہم کناروں سے پیس اتار کر اس کے ساتھ ایڈجسٹ کر دیں گے۔ اور یہ والا ہمارا سپونج خراب کیوں ہوا ہے اس کی مجھے بھی نہیں سمجھ آئی۔ مے بی ٹمپریچر کم زیادہ ہو گیا ہوگا، کیونکہ میں نے پروپر ریسپی کو فالو کیا تھا اور پروپر میجرمنٹ کو بھی فالو کیا تھا، لیکن پھر بھی میرا سپونج جو تھا وہ درمیان سے ہلکا سا ہوا تھا، مائنر سا مسئلہ۔ چاہتی تو اسی کو میں ویٹ کر کے، تو اگر میں آئسنگ کر دیتی تو وہ ٹھیک رہنا تھا، اچھا لگنا تھا، کیونکہ گھر میں بعد میں باقی کا بچوں نے بنا کے کھایا تھا، تو وہ بالکل بھی فیل نہیں ہو رہا تھا کہ یہ سپونج جو ہے درمیان سے پوری طرح رائز نہیں ہوا۔ لیکن پھر بھی کسٹمر کو دیتے ہوئے اس چیز کا خیال آتا ہے کہ انہوں نے پیمنٹ کرنی ہے تو ہم نے ان کو پرفیکٹ چیز دینی ہے۔ تو یہاں پہ ہم نے اس کا حل نکال لیا، بڑے سپونج کے ساتھ سے چھوٹا پیس اتار کے ہم نے اس کے ساتھ ایڈجسٹ کر دیا۔ اس کے علاوہ یہاں پہ ایک اور ہم نے کیک بنانا ہے جو کہ 1 پاؤنڈ میں چاکلیٹ کیک ہے۔ یہ بھی مجھے اسی ٹائم ہی آرڈر ملا تھا جس ٹائم وہ آرڈر ملا تھا، تو میں نے یہ تینوں سپونج ایک ساتھ ہی بیک کر لیے تھے۔ تو یہ بھی ہم ساتھ ساتھ تیار کرتے جائیں گے اور ساتھ ساتھ ہم وہ بھی تیار کرتے جائیں گے۔ اب کسٹمر نے مجھے ایک وینیلا اور دوسرا چاکلیٹ فلیور کہا تھا، تو میں نے سوچا کہ وینیلا کی بجائے میں اورنج فلیور لے آتی ہوں، کیونکہ اورنج کا سیزن ہے اور اورنج کیک میں نے اس سیزن میں ابھی تک کوئی بھی آرڈر میں نہیں بنایا۔ پچھلے سال میری اورنج کی سیزن میں ہاٹ سیل تھی اورنج کیک کی، لیکن اس دفعہ شاید لوگوں کو یاد بھول گیا ہے کہ میں اورنج کیک بھی بناتی ہوں، یا پھر کیا وجہ ہے، مجھے ابھی بھی آرڈر نہیں ملا اورنج کیک کا، تو میں نے سوچا کہ آج خود ہی میں اپنا آرڈر ریڈی کر دیتی ہوں، اور کسٹمر کو بھی پسند آیا تھا۔ تو یہاں پہ میں نے دونوں سپونج جو ہے 1 پاؤنڈ کے 7.5 انچ کے پین میں بیک کر لیے تھے، ایک چاکلیٹ میں اور دوسرا ونیلا میں۔ اور چاکلیٹ کیک کو ہم ملک سے ویٹ کریں گے، ملک کے اندر تھوڑی سی چاکلیٹ گناش میں نے مکس کر لی تھی، اور اس سے ہم چاکلیٹ کیک بنائیں گے۔ اب جو کریم میں نے وپ کی تھی اس میں سے کچھ میں نے نکال کے اس کو اورنج ٹیسٹ دے دیا ہے، اور باقی کے اندر ہم چاکلیٹ گناش ایڈ کریں گے اور اسے ہم مکس کر لیں گے اچھے سے۔ اس ٹائپ کا کیک جو ہے وہ میں نے فرسٹ ٹائم ہی بنایا ہے، مجھے آئیڈیا نہیں تھا کہ مجھے کتنے انچ کے پین میں بیک کرنا ہے، اس کے علاوہ مجھے کتنی کریم جو ہے اس کے لیے یوز کرنی ہے۔ ویسے عام طور پر میں 2 پاؤنڈ کیک کے لیے 1 کپ کریم یوز کرتی ہوں، اور اس سے کیک آرام سے کور ہو جاتا ہے 2 پاؤنڈ کا۔ تو لیکن یہاں پہ ہمارا جو تھا ہاف ہاف میں تھا، ہاف ہم نے چاکلیٹ میں کرنا تھا اور ہاف وینیلا میں کرنا تھا، تو اس کے لیے مجھے کریم جو میں نے یوز کی ہے، اس ٹائپ کا جو کیک ہوتا ہے اس ڈیزائن میں، اس پہ اچھی خاصی کریم یوز ہو جاتی ہے۔ کہا تھا مجھے کسٹمر نے 2 پاؤنڈ تھا، لیکن اس کو لیول کرتے کرتے، اس کو پورا کرتے کرتے میری اچھی خاصی کریم یوز ہو گئی تھی۔ 3 پاؤنڈ سے زیادہ کا ہی میرا کیک بنا ہوگا، اس سے کم نہیں ہوگا۔ اس کے چارجز تو میں نے ریزنیبل رکھے تھے، ویسے مجھے لگ رہا تھا کہ اس کیک پہ ایک تو محنت بھی زیادہ ہونے والی ہے اور دوسرا خرچہ بھی زیادہ ہونے والا ہے، تو اس حوالے سے میں نے چارجز مناسب ہی بتائے تھے کسٹمر کو، لیکن کسٹمر کو وہ بھی زیادہ لگ رہے تھے۔ جہاں وہ بیکری سے کیک خریدنے والے لوگ ہیں یہاں پہ میرے سٹی میں، وہ جتنے بھی ویل ہیں انہیں لیکن آئیڈیا نہیں ہے کہ کیک کی ریئل پرائس کیا ہے، وہ بس اسی طرح 700-800 کا پاؤنڈ لینے والے ہیں، تو انہیں لگتا ہے کہ شاید میں بہت زیادہ ریٹ رکھ رہی ہوں۔ لیکن جب میں انہیں پراپر گائیڈ کرتی ہوں کہ میں نے برانڈیڈ چیزیں یوز کرنی ہے، برانڈیڈ کریم یوز کرنی ہے، برانڈیڈ ہر چیز فریش ہوگی، تو پھر اس کی پرائس میں اتنی اس لیے لیتی ہوں، تو پھر وہ سمجھ بھی جاتے ہیں، تو انہوں نے فائنلی ڈن کر دیا۔ پرائس میں آپ کو لاسٹ پہ جا کے بتاؤں گی، اور مجھے پتہ ہے میرے جتنے بھی ویورز ہیں، میرے جتنے بھی سبسکرائبرز ہیں، سب نے مجھے یہی کہنا ہے کہ آپ نے تو بہت کم چارج کی ہیں، لیکن میرے کسٹمر کو یہ بھی بہت زیادہ پہلی دفعہ میں فیل ہوئے تھے، لیکن جب میں نے انہیں بتایا تھا تو انہیں آئیڈیا ہو گیا تھا کہ میں صحیح کہہ رہی ہوں۔
اور کچھ تو میرے پرانے سبسکرائبرز ہیں جنہیں آئیڈیا ہو جاتا ہے میرا کیک دیکھتے ہی کہ میں نے اس کے کتنے چارج کیے ہوں گے، جن میں سعد عاصم کے نام سے جو میری بہت پرانی سبسکرائبر ہیں، بہت لونگ سبسکرائبر ہیں، میری شروع سے ہر ویڈیو دیکھتی ہیں اور ہر ویڈیو پہ اچھا سا کمنٹ کرتی ہیں اور مجھے بہت موٹیویشن ملتا ہے ان کی ہر کمنٹ سے، تو وہ بالکل ایگزیکٹ آئیڈیا لگا لیتی ہیں کہ میں نے کتنی چارج کیے ہوں گے۔ اور یہاں پہ میں نے 1 پاؤنڈ کا کیک جو کریم سے کور کرنا تھا، چاکلیٹ کریم سے کور کر کے اس کو میں نے فریج میں رکھ دیا۔ اب اس کا کام تو ختم ہوا، اس کے اوپر فائنل ٹاپنگ کرنی ہے۔ ہم نے چاکلیٹ گناش کی، سٹارٹ میں نے جو آپ کو اورنج گلیس دکھائی تھی وہ میں نے ابھی فریش اورنج جوس سے بنائی ہے، تو وہ اس کی میں مکمل ڈیٹیل پہلے بہت دفعہ بتا چکی ہوں، لنک میں ڈسکرپشن میں دے دوں گی، اگر آپ لوگ نوٹ کرنا چاہیں تو آپ ضرور کیجئے گا۔ بہت ہی اچھا کیک بنتا ہے اور آپ کے کسٹمر کو بہت پسند آنے والا ہے۔ تو اسے میں نے سادے پانی میں مکس کر کے تو میں نے اس سے اس کو ویٹ کیا ہے کیک کو، اور کریم وہی جس کے اندر ہم نے تھوڑی سی گلیس مکس کی تھی اس سے ہم اس کو کور کر دیں گے۔ یہ کیک کھٹا میٹھا سا بہت ہی یمی بنتا ہے اور کھانے والے کو بہت مزہ آتا ہے، اور یہاں پہ ہم تھوڑی سی گلیس جو ہے وہ مڈل میں لگائیں گے اور اس کے اوپر ہم سپنج کی دوسری لیئر رکھیں گے۔ تو یہاں پہ ہم نے دوسری لیئر بھی اوپر ایڈجسٹ کر دی ہے، اس کو بھی کرم کوٹ کریں گے اور اسے ہم فریج میں رکھ دیں گے۔ کریم مجھے سافٹ لگ رہی تھی، مجھے یہ لگ رہا تھا کہیں امبیلنس نہ ہو جائے، تو میں نے اس کے اندر چھوٹی چھوٹی سٹکس جو ہیں دو وہ انسرٹ کر دیں تاکہ وہ امبیلنس نہ ہو۔ ویسے ہوتا تو نہیں تھا، یہ تو پتہ چل جاتا ہے، آئیڈیا ہو جاتا ہے کریم کو جب ہم اپلائی کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہاں پہ میرے اس کسٹمر کی کال آ گئی کہ انہیں کیک چاہیے مغرب کے بعد۔ میں نے ان سے کہا تھا لے لینا، مجھے آئیڈیا ہی نہیں ہوا کہ مغرب ہو چکی ہے اور انہیں کیک چاہیے ہوگا تو میں ان کا کمپلیٹ کر دوں۔ تو پھر میں نے اس کیک کو فریج میں رکھا اور جلدی سے میں نے یہ 1 پاؤنڈ والا جو کیک ہے اس کو مکمل کیا۔ اس کی جو اوپر والی ڈیکوریشن ہے وہ میری بیٹی نے ریڈی کی ہے اور وہی میں اس کے اوپر لگا دوں گی جلدی سے۔ بچوں کو بہت شوق ہوتا ہے ماما کی ہیلپ کروانے کا، تو آج میرے بچوں نے بھرپور ہیلپ کروائی ہے الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ میری بیٹیاں ماشاءاللہ سے اس قابل ہو گئی ہیں کہ جب میں جلدی میں ہوتی ہوں تو جلدی جلدی میری ہیلپ کرواتی ہیں۔ یہاں پہ میں نے یہ لگا دیا تھا اور یہ سرکل میری بیٹی نے ہی چاکلیٹ کو میلٹ کر کے تو یہ کٹ کر کے رکھے تھے، کچھ ویسے ہی چاکلیٹ کے اس نے کرش کر کے پیس بنا دیے تھے، کچھ سرکل کٹ کر دیے تھے، تو میں نے ان سب کو کیک کے اوپر جب میں نے لگا دیا تو مجھے بھی کیک بہت اچھا لگ رہا تھا۔ تو یہ کیک ہمارا کمپلیٹ ہو چکا ہے اور ہمارے کسٹمر بھی آ چکے ہیں لینے، تو اس کو ہم پیک کر کے تو ڈیلیور کر دیں گے اور اس کے بعد ہم فائنلی اپنے دوسرے کیک کی طرف چلیں گے۔ اس کیک کا بھی مجھے کسٹمر کی کال آ چکی ہے کہ آپ نے کیک ریڈی کیا ہے یا نہیں کیا، تو میں نے ان سے کہا تھا کہ آدھا پونا گھنٹہ آپ کو مزید ویٹ کرنا پڑے گا۔ تو یہاں پہ میں نے کریم کے اندر 2 کلر مکس کر لیے ہیں، اس کے اوپر ہم پنک کلر سے کوٹنگ کریں گے اور دوسرے کیک کے اوپر ہم کریں گے بلیو کلر کی کوٹنگ۔ ملکیز فوڈ کے جیل کلر میں نے لیا ہے اور انہیں میں نے کریم کے اندر مکس کر کے تو میں نے اس طریقے سے کریم کے کلرز ریڈی کر لیے تھے۔ اور یہاں پہ جو ہمارا کیک ہے اس کو ہم پہلے تھن سی لے لگائیں گے پنک کلر کی کریم کے ساتھ۔ مجھے کوئی آئیڈیا نہیں ہو رہا تھا کہ مجھے کیسے اس کو ڈیکوریٹ کرنا ہے، کیونکہ کسٹمر نے جو مجھے پکچر شیئر کی تھی اس کے اوپر تو کافی ٹوپرز وغیرہ لگے ہوئے تھے۔ بائے برتھ ڈے کیک کے اوپر اسپائڈر مین کے ٹوپرز تھے اور بیبی گرل برتھ ڈے کے اوپر جو تھا وہ بنا ہوا تھا رینبو کے سارے ٹوپرز وغیرہ بنائے ہوئے تھے جو کہ فونڈنٹ سے بننے تھے۔ تو اتنی جلدی فونڈنٹ سے تو ٹوپرز نہیں ریڈی ہو سکتے تھے، تو پھر میں نے ڈیزائننگ اپنے پاس سے ہی کرنی تھی، مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ مجھے کیسے ڈیزائننگ کرنی ہے۔ تو فائنلی میں نے یہی سلیکٹ کیا کہ میں فلاورز بنا کے پورا کیک جو ہے فلاورز سے کور کر دوں گی۔ ان فلاورز کے ساتھ جب ہم کیک کو کور کرتے ہیں تو کیک کے اوپر اچھی خاصی کریم لگ جاتی ہے اور اس کا ویٹ ڈبل ہو جاتا ہے۔ تو یہ ایٹ لیسٹ 2 پاؤنڈ کا تو یہ کیک بن گیا تھا۔ جب کیک بیک ہو رہے تھے اس دوران میں نے بیٹھ کے یوٹیوب پہ بھی دیکھا ہے، گوگل سے بھی دیکھی ہیں پکچرز کہ مجھے کوئی ایسی پکچر مل جائے جو کہ میں جس کو کاپی کرتے ہوئے میں اس کے اوپر ڈیزائننگ کر لوں، لیکن مجھے کوئی آئیڈیا نہیں ہوا، کوئی بھی مجھے ایسا کیک نہیں ملا جس سے میں کاپی کر کے تو اس کے اوپر بنا سکتی ڈیزائننگ۔ تو پھر فائنلی میں نے اپنے ہی مائنڈ میں جو آتا گیا وہ کرتی گئی، تو شکر ہے اللہ کا کہ کسٹمر کو پسند آ گیا۔ اور یہاں پہ جو بلیو کیک ہے اس کو میں نے جب کورز کیا ہے کریم سے تو اس کی ویڈیو مس ہوگی، جب میں نے سارا کور کرنے کے بعد دیکھا تو ویڈیو میں نے آن ہی نہیں کی ہوئی تھی۔ تو فائنلی یہ ایزی ہی ہے، آپ کو آتا ہی ہوگا کہ کیسے کریم سے کور کیا جاتا ہے۔
تو اس کو میں نے پہلے کیک بورڈ کے اوپر ٹرانسفر کیا ہے، اس کے بعد اس کو ہم فائنل ٹچ دیں گے۔ فائنل ٹچ دینے کے بعد بھی مجھے لگ رہا تھا کہ کیک سمپل ہے، تو اب اس کے اوپر کیا کروں کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، تو میں نے سوچا کیوں نہ اسپائڈر کا ہی میں اس کے اوپر وہ بنا دیتی ہوں، اس کا نیٹ جو ہوتا ہے جس طریقے سے اسپائڈرز بناتے ہیں تو اس طریقے سے میں بنا دوں گی۔ اور میرے پاس بٹر فلائز پڑی ہوئی تھی، ان کو میں نے کٹ کر لیا اور وہ میں نے جو پنک والا کیک ہے اس پہ ایڈجسٹ کر دی تھی، تو اس کے اوپر پھر میں نے یہ بنا دیا۔ اور یہ میں فرسٹ ٹائم بنا رہی ہوں، مجھے بالکل آئیڈیا نہیں تھا کہ ہم نے کس طرف کو بنانا ہے۔ جب میں نے بنانا سٹارٹ کیا میری بیٹی مجھے بتا رہی مما ایسے کو نہیں ایسے کو نہیں، میں پھر بھی اپنی ہی دھن میں مگن بناتی جا رہی تھی، مما دوسری سائڈ پہ آپ نے اس کو بنانا تھا۔ تو مجھے اس وقت تو سمجھ نہیں آئی، جب میں نے بنانا شروع کر دیا پھر میں نے کہا ہاں میں نے جال تو الٹا بنانا شروع کر دیے۔ اینی ویز پورا کمپلیٹ کرنے کے بعد ٹھیک لگ رہا تھا۔ تو ہم بچوں کی بات کو لائٹلی لے لیتے ہیں، جبکہ بچے ہم سے زیادہ آج کل کے سمجھدار ہیں۔ مجھے بہت سے آئیڈیاز ہوتے ہیں جو میں کنفیوز ہوتی ہوں تو میرے بچے مجھے بتاتے ہیں کہ مما آپ ایسے کر سکتی ہیں، اور کافی مجھے ہیلپ مل جاتی ہے۔ ماشاءاللہ سے بچے آج کل کے زیادہ شارپ ہیں۔ تو درمیان میں میری بیٹی کہہ رہی تھی حالی حالی لگ رہا ہے، یہاں پہ آپ کو ایک سپائڈر بنانا چاہیے، تو یہ سپائڈر بنانے کا طریقہ بھی مجھے اسی نے بتایا تھا۔ تو پھر میں نے جیسے جیسے بتاتی کہ ویسے ویسے سپائڈر بنانے کی کوشش کی، لیکن اس سے ایسا ریئل میں اچھا لگ رہا تھا، کور ہو گیا تھا اور بالکل ایسے ہی لگ رہا تھا جیسے کوئی سپائڈر کھڑا ہو اوپر۔ کیک کو میں نے جلدی سے کور کر کے فریج میں رکھ دیا اور میں نے جلدی سے بچوں کے نیم لکھ دیے۔ فونڈنٹ سے میں نے نیم لکھے تھے جو کہ میں چاکلیٹ مولڈ کے اندر لکھتی ہوں، اور میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ میں نے فونڈنٹ کٹر منگوائے، الفابیٹ کٹرز کراچی سے، جو اتنے بڑے بڑے انہوں نے بھیج دیے ہیں جو کہ میرے کسی کام کے نہیں ہیں۔ میرے پاس ٹائم ہوا تو میں ویڈیو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی۔ تو میں نے یہاں پہ جو نمبرز لکھنے تھے وہ بھی میرے پاس کٹر نہیں تھے، تو میں نے بس انہیں گول گول کر کے تو نمبرز کی شیپ دے دی 8 اور 2 کی۔ تو یہاں پہ میں نے بٹر فلائز لگا دیں اور نیم جو تھا وہ میں نے چاکلیٹ مولڈ کے اندر فونڈنٹ کو ڈال کے لکھا تھا۔ آپ کو میرے کیکس کیسے لگے مجھے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا، پسند آئیں تو ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر ضرور کیجیے گا اپنے فرینڈز اور فیملی کے ساتھ، اور چینل پہ نئے ہیں تو جلدی سے مجھے سبسکرائب کر دیں۔ اب مجھے بہت کم سبسکرائبرز مل رہے ہیں، بہت سلو سپیڈ ہو گئی ہے، کچھ میں بھی لیزی ہو گئی ہوں، کچھ میرے سبسکرائبرز بھی ڈھیلے ہو گئے ہیں۔ تو اب میں ڈیلی کوشش کروں گی کہ آپ لوگوں کے ساتھ ویڈیو نئی سے نئی شیئر کرتی جاؤں، اور یہاں پہ ہمارا فائنلی کیک جو ہے وہ ریڈی ہے۔ اس کے میں نے 2200 چارج کیے تھے۔ آپ کو میری ویڈیو کیسی لگی مجھے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا۔ تو نیکسٹ ویڈیو تک مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔